الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین و افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا جمعہ المبارک کا جو خطبہ ہے وہ محبت اہل بیت اور خاص طور پہ مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہوگا۔ پچھلے جمعے ہم تمہیدی گفتگو باندھ چکے تھے کہ اہل بیت سے محبت کس طرح ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں چونکہ اہل بیت کی محبت کو فرض قرار دیا گیا ہے، اس سے پہلے ایک تو ضروری باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ فرمایا کہ میری امت عن قریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں سارے کے سارے فرقے یہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے، الا ملۃ واحدہ، ایک جو جماعت ہے وہ جنت میں جائے گا۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ نجات پانے والی جماعت کون سی ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو میرے پیروکار ہیں اور میرے صحابہ کے پیروکار ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے پیروکار کو اللہ کے رسول نے حق کی جماعت قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وَمَن يَعْشِ مِنْكُمْ، جو تم میں زندہ رہے گا، پھر آگے فرمایا اختلافاً کثیراً، وہ کثیر اختلاف کو دیکھے گا۔ تو متعدد احادیث کریمہ اس حوالے سے ہے، میں کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں سے ایک حدیث آپ سن لیجئے کہ جب اختلاف بڑھ جائے، ہر طرف اختلاف چھا جائے، تو فرمایا اتبعوا سواد العظم، تم بڑی جماعت کی پیروی کرنا۔ سواد اعظم کس کو بولتے ہیں؟ بڑی جماعت کو۔ کیوں؟ ید اللہ علی الجماعت، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کا جو ید ہے، جو اللہ کا ہاتھ جو اس کی شان کے لائق ہے، تو چونکہ ید اللہ جو اللہ کا ید ہے یہ جماعت پر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کو تائید ربانی حاصل ہے، جماعت کا مددگار خود اللہ رب العزت ہے، تو لہٰذا بڑی جماعت کی پیروی کرنے کا حکم ہے کہ جہاں امت فرقے میں بٹ جائے، اختلاف کثیر پائے جائیں، ہر کوئی کھڑا ہو کے یہ دعویٰ اور یہ اعلان کرے میں سچا ہوں، میں صحیح ہوں۔ فرمایا اس وقت بڑی جماعت کی تم پیروی کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، جو ایسی حالت میں بڑی جماعت سے الگ ہو گیا، فرمایا وہ سیدھا جہنم کے گہرے میں جا کے گرے گا۔ تو لہٰذا بڑی جماعت کون سی ہے؟ ارے وہی کہ جو اس کے ماننے والے ہیں جس کو دنیا میں سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے موسوم کرتی ہے، تو کسی کو امام مالک کے نام سے موسوم کرتی ہے، تو کسی کو امام شافعی کے نام سے موسوم کرتی ہے، کسی کو امام احمد بن حنبل کے نام سے مشہور کرتی ہے۔ شرق سے غرب، شمال تا جنوب، جہاں بھی آپ چاروں سمت جاؤ گے، کہیں حنفی ملیں گے، کہیں مالکی ملیں گے، کہیں حنبلی ملیں گے، کہیں شافعی ملیں گے، اس سارے کے سارے بڑی جماعت ہے جس کو اہل سنت والجماعت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ کس کی پیروی کرو؟ بڑی جماعت۔ اچھا، اور اس کا جو ظہور ہے حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخر زمانے میں ہوا کہ جب نئے نئے نظریات نے سر ابھارنا شروع کر دیا،
فرقہ قدریہ، فرقہ جبریہ، فرقہ مرجیہ، یہ نئے نئے فرقے اٹھے اور ان کے باطل عقائد، وہ کنسیپٹ جو قرآن اور حدیث کے خلاف تھے۔ لوگوں نے حضور مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ لوگ ایسے ایسے عقیدے رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ سب غلط ہے۔ تو پوچھا صحیح کون ہے؟ فرمایا صحیح ہم ہیں، صحیح ہم ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہے۔ اور پھر لوگوں نے پوچھا حضور وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز کے فرض ہونے کے قائل ہیں، ان کا کعبہ بھی وہی قبلہ ہے جو ہم مسلمانوں کا ہے، وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت ساری اقدار ایسی ہیں جو ان کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، کوئی ایسا خط امتیاز کھینچیے کہ جس سے پتہ چلے کہ منافق کون ہے، صحیح العقیدہ مسلمان کون ہے، کوئی نام عطا فرمائیے۔ اس وقت کوفے میں منبر پر بیٹھ کر حضور مولا علی شیر خدا نے سب سے پہلے جو سنیت کا نعرہ لگایا وہ نعرہ یہ تھا، آپ نے فرمایا نحنو اہل سنتی والجماعتی، ارے ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ اس کے بعد اہل حق اسی کو کہا جاتا تھا جس کو اہل سنت والجماعت کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کا کرم ہے، اہل سنت والجماعت کا نام تو سرکار کی زبان پہ کئی بار آیا، لیکن صحیح طور پہ اس کو جو ٹائٹل دیا گیا، اس کا جو کوفے کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کیا گیا، وہ کرنے والا کون ہے؟ ہمارے مرشد، ہمارے پیر، کل اولیاء اللہ کے سردار، کل ایمان والوں کے سر کے تاج، حسن و حسین کے بابا، فاطمہ الزہرا کے سر کے تاج، حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا باقاعدہ۔ اب دیکھیے جامع الاخبار کتاب، صفحہ نمبر اس کا 90، فصل اس کی 36، اور یہ بد مذہبوں کی کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے میرا نام لے کر پکارا، اور پکار کر مجھے کہا کہ اللہ نے آپ کے اور آپ کی امت کے لیے کچھ پیغام بھیجے ہیں۔ حضور فرماتے اس میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ رب فرماتا یا محمد علی من مات علی سنتی والجماعتی عذاب القبری ولا شدت یوم القیامتی، او کما قال علیہ السلام، اے محمد سب پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ مرے گا نہ تو اس کو قبر میں عذاب ہوگا، نہ حشر کے دن اسے سخت حساب لیا جائے گا۔ تو الحمدللہ مذہب حق اہل سنت والجماعت ہے، جس کے ترجمان خود حضور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا یا محمد من احب الجماعت احبہ اللہ والملائکۃ اجمعون، کہ جو اس اہل سنت والجماعت سے محبت کرے گا اللہ بھی اسے محبوب جانے گا، اللہ کے سارے معصوم فرشتے بھی اسے محبت فرمائیں گے۔ اور پھر یہی کتاب جامع الاخبار کے اندر اہل بیت سے محبت کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ الحمدللہ سنی ایک ایسا عاشق مصطفیٰ ہے جو اہل بیت کی غلامی کا پٹا بھی گلے میں ڈالتا ہے، تو صحابہ کی غلامی کا پٹا بھی اپنے گلے میں ڈالتا ہے۔ نہ اہل بیت کا گستاخ ہے، نہ سرکار کے صحابہ کا گستاخ ہے۔ آؤ اپنے ایمان کو جلا بخشو، حدیث سنو اور دل سے بڑھ کر سبحان اللہ کہنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا جامع الاخبار صفحہ نمبر اس کا 193، کیا ہے حدیث پاک؟ فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کا حشر کیا ہوگا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، ارے جو اہل بیت کی محبت میں مرا سمجھو شہید ہو کے دنیا سے جا رہا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا بخشا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت، جو اہل بیت کی محبت میں مرا فرمایا جب موت کا وقت آئے گا اسرائیل علیہ السلام اس کو جنت کی بشارت عطا فرمائیں گے۔ ارے یہی نہیں، من مات علی حب آل محمد مات علی سنتی والجماعتی، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ مرا ہے۔ یہ ہمیں اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے، ہم پر احسان کیا ہے کہ دامن صحابہ بھی دیا اور دامن اہل بیت بھی دیا۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، قربان جائیے، اور کیوں نہ کریں۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر اسی محبت کے بارے میں سرکار کو اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب ان کو فرما دو
میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، تبلیغ رسالت اور ہدایت کی کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کیا مانگتا ہوں؟ اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ جب یہ آیت اتری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر ذکر کہ حضور یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، وہ کون سے قریبی آپ کے لوگ ہیں کہ جن کی محبت ہم پر رب لم یزل نے واجب فرما دی۔ آقا بتائیے برجستہ مصطفیٰ کی زبان اقدس سے جو نام نکلا، فرمایا ہوا علی وہ فاطمہ تو وہ والداہما، ایک علی ہے، دوسری میری بیٹی فاطمہ ہے، تیسرے کا نام حسن ہے، چوتھے کا نام حسین ہے۔ ان کی محبت فرمایا رب نے تم پہ واجب فرما دی، جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت تم سے محبت کرنا تو خالق کائنات نے قرآن کے اندر ہم پر فرض قرار دے دیا ہے۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سرکار نے فرمایا جامع ترمذی کے اندر احب اللہ لما یغزوکم من نعمتہ، فرمایا اللہ سے محبت کیا کرو کیونکہ اللہ نے تم پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا جو تمہیں صبح و شام نعمتیں عطا فرماتا اللہ سے محبت کیے کرو، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ مصطفیٰ سے رب کی محبت کی بنا پر بھی محبت کرو، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے مجھ مصطفیٰ کی وجہ سے محبت کرو۔ تو اہل بیت کی محبت مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت رب کی محبت ہے۔ تو اہل بیت اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے ازواج مطہرات امام حسن، امام حسین، حضور مولا علی شیر خدا، حضرت فاطمہ الزہرا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر صدقہ حرام ہو چکا وہ کون ہے؟ آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل حارث۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جو سرکار کے متابعین، سرکار کے مطیعین۔ چوتھا قول ہے اس امت کے اتقیاء صلحاء، لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ کیوں؟ ازواج مطہرات کو اہل بیت اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے، اور سرکار کی ذریات کو، مصطفیٰ کی اولاد کو اہل بیت خود مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ تو مین یہ اہل بیت ہیں، پھر آگے تقسیم کاری ہو جاتی ہے۔ اصل اہل بیت وہ یہ لوگ ہیں کہ جن کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، لیکن یہ یاد رکھیے گا پچھلے جمعے ہم یہ حدیث پاک آپ کے سامنے بتا چکے تھے، اہل بیت کی آڑ میں قطعاً صحابہ کی گستاخی کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ ادھر اہل بیت کا نعرہ بھی لگائے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں زبان نکال کے گستاخی بھی کی جائے، نازیبہ لفظ بولے جائیں، ادھر اہل بیت سے محبت کی بات کی جائے، ادھر صحابہ کی شان میں لان تان کیا جائے، سب و شتم کیا جائے۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر ادنا سی گستاخی کرے گا وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تمام صحابہ جنتی ہیں رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی، یہ رب سے راضی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اب دیکھیے ارشاد نبوی کیا ہے، سرکار نے فرمایا لا یجتمع، ارشاد نبوی لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر و عمر علی قلب مؤمن، فرمایا کسی مومن کے دل میں علی کی محبت اور ابو بکر عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتا۔ ارے جس کے دل میں مولا علی کا پیار ہو، مولا علی کی محبت ہو، اور اسی دل کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا بغض رکھتا ہو، حضرت عمر کا بغض رکھتا ہو، فرمایا وہ دل کسی مومن کا نہیں ہو سکتا، منافق کا ہو سکتا ہے، کافر کا ہو سکتا ہے، غدار کا ہو سکتا ہے، وہ دل مردود ہے، وہ دل خبیث ہے۔ لیکن جس دل کے اندر ابو بکر بھی بسے، عمر بھی بسے، عثمان بھی بسے، علی بھی بسے، وہ دل مومن کا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا حب ابی بکر یوجب الغفران، ارے ابو بکر سے محبت کرنا بخشش کو لازم کر دیتا ہے۔ وہ حب عمر یم العصیان، عمر سے محبت کرنا تمام برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ حب عثمان یقوی ایمان، عثمان سے محبت
کرنا ایمان کو پختہ کر دیتا ہے۔ وحب علی یخمد النیران، میرے علی سے محبت کرنا جہنم کی دوزخ کو بجھا دیتا ہے۔ حق چار یار کا نعرہ اسی حدیث سے تو واضح ہوتا ہے۔ ترتیب کے ساتھ مصطفیٰ نے چاروں کا نام لیا، ارے چاروں کو ضرورت ہے۔ ابن عساکر کی بڑی مشہور روایت ہے کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے تھے اور صبح جب اٹھتے تو کشتی کو کیڑا کھا جاتا تھا، اللہ پاک نے فرمایا محمد مصطفیٰ سب پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بڑے بزرگوں کے نام اپنی کشتی پہ لکھ، تو لکھے گا تیری کشتی کیڑا کھانے سے محفوظ رہے گی۔ پوچھا الہ العالمین تو بتا وہ چار ہستیاں کون سی ہیں؟ فرمائے ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام علی ہے۔ تو پہلے حضرت ابو بکر کا نام لکھا، دوسرے کونوں پہ حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان کا، پھر حضور مولا علی شیر خدا کا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے چار نام کشتی کے کونے پہ لکھے کیڑا کشتی کو نہ کھا سکا۔ مؤرخین محدثین فرماتے ہیں ارے جس کشتی کے چاروں کونوں پہ چار یاروں کے نام ہو تو کیڑا اس کو نہیں کھا سکتا۔ ارے جس امتی کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، عمر کی محبت ہو، عثمان کی محبت ہو، علی کی محبت ہو، ارے قبر کے اندر کیڑے اس کے جسم کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی بڑی دلیل۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چار یار یا یہ کئی بار سرکار نے حق چار یار کا ہر چار یار کی ترتیب جو پچھلے جمعے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کنز الایمان کی حدیث کے حوالے سے، جب آپ کے خادم نے آپ کو وضو کرا حضور مولا علی شیر خدا کو وضو، حضرت علی جوش میں دے فرمایا ماں کیا مانگتا ہے، کنز الایمان کتاب کا حوالہ۔ تو پھر حضرت علی مسکرانا شروع ہو گیا، فرمایا مجھے اپنا واقعہ یاد آ گیا، میں بھی ایک مرتبہ سرکار دو عالم کو صبح فجر کے وقت وضو کروا تھا، سرکار نے فرمایا علی پوچھ کیا پوچھنا ہے، ماں کیا مانگنا ہے۔ مصطفیٰ کی رحمت جوش بھی آئی، حضرت علی نے سوال کیا سرکار پھر بتائیے اول من یدعا الی الحساب یوم القیامت، کہ حشر کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب کس کا ہوگا، کس کو حساب کے لیے بلایا جائے گا؟ سر ایک روایت کے مطابق سرکار نے فرمایا مجھے، سرکار نے فرمایا مجھے۔ دوسری روایت حضرت علی کو سرکار نے فرمایا ابو بکر، کہو نا سبحان اللہ۔ ادھر بھی پہلا نمبر کس کا ہے؟ ارے بولو ادھر بھی کس کا پہلا نمبر؟ فرمایا ابو بکر کو۔ ثم من، کہتے آقا پھر کس کا حساب؟ فرمایا عمر، پھر عمر، کہتے ثم من پھر کس کا؟ فرمایا ثم انت علی، پھر تیرا حساب لیا جائے گا۔ حضرت علی خود حدیث کے راوی ہیں، مسکرا رہے ہیں، فرماتے میں نے دل میں سوچا کہ تیسرا نمبر تو ہر جگہ میرے بھائی عثمان کا ہوتا ہے، یعنی حضرت علی کا بھی عقیدہ کنسپٹ تھا کہ تیسرا نمبر خلافت کے اندر بھی فضیلت کے اندر بھی میرے بھائی عثمان کا ہے، کہ جن کے بارے میں حضرت علی نے خود فرمایا کہ عثمان کا مقام مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ارے فرش والے ہی عثمان کو ذوالنورین نہیں کہتے بلکہ مالا اعلیٰ کے فرشتوں میں ذوالنیر کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ صرف فرش والے ہی ان کو دو نور والا نہیں کہتے بلکہ عرش کے مالا اعلیٰ کے فرشتے بھی جس کو دو نور والا کہتے ہیں وہ میرا بھائی عثمان ہے۔ ارے یہ تو محبت تھی اس کے اندر، یہ تو چاشنی تھی، یہ تو عقیدہ تھا، یہ تو ملن نثاری تھی، یہ تو چاہت تھی، یہ دوستی تھی، یہ رفاقت تھی حضرت علی شیر خدا کی۔ کہتے پھر میں نے مصطفیٰ سے پوچھ لیا، میں نے کہ آقا تو عثمان کہاں، عثمان کہاں؟ فرمایا علی سن، حشر کے دن بلا حساب و کتاب کے سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ میرا عثمان ہوگا۔ حضرت علی پوچھتے ہیں آقا کیا وجہ ہے؟ ادھر ابو بکر کا حساب، عمر کا حساب، میرا حساب، میرے بھائی عثمان کا حساب کیوں نہیں؟ فرمایا یاد رکھ وہ غزوہ تبوک کا موقع جب عثمان نے 950 اونٹ غزوہ تبوک کے لیے دے دیے، 50 گھوڑے بھی دے دیے، میری جھولی کے اندر درم دینار ڈال دیے، میں اس کو لوٹ پوٹ کرتا تھا، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے مصطفیٰ نے دعا کی تھی الہ العالمین اگر تو قیامت کے دن آدم سے حساب لینا چاہے تیری مرضی ہے، ابراہیم سے حساب لینا چاہے تیری مرضی ہے، حضرت موسیٰ سے لینا چاہے تیری مرضی، حضرت عیسیٰ سے لینا چاہے تیری مرضی، مجھ مصطفیٰ سے حساب لینا چاہے تیری مرضی، میری لخت جگر فاطمہ الزہرا سے حساب لینا چاہے
تیری مرضی، اللہم لا تسل الہ العالمین، آج کے بعد میرے عثمان سے کبھی کسی چیز کا سوال نہ کرنا، اس سے کوئی سوال نہ کرنا، اللہ میں عثمان سے راضی، تو عثمان سے راضی ہو جا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ عبداللہ کے ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبولیت سے نوازا، عثمان بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ارے عثمان تو وہ ہے تستحیل ملائکہ کہ جس سے عرش اعلیٰ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا علی میں نے دعا اس لیے کی تھی کیونکہ مجھے یہ خوف تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جب اس سے حساب کتاب ہو یہ حساب کتاب میں شرما جائے، یہ بڑا شرمیلا ہے، یہ بڑا با حیا ہے، یہ بڑا با کردار والا ہے، بڑا شرم و حیا والا ہے۔ مصطفیٰ نے دعا کی سب سے پہلے حشر کے دن بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں جائے گا وہ تیرا بھائی عثمان ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ ارے باواز بلند بولو کون ہوگا؟ اب یہاں دیکھو ترتیب، کتنی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، آخری حدیث چونکہ پھر وقت کم رہے گا، پھر مقام حسین بھی ذکر کرنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو آپ سنتے رہتے ہیں جامع ترمذی کے اندر صفحہ نمبر 213 اس کا، صفحہ نمبر 213، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مولا علی شیر خدا خود اس حدیث کا راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیں یہاں بھی ترتیب کے ساتھ فَمَا رحم اللہ ابا بکر، وضاحت نہیں کروں گا صرف متن، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، کہو نا سبحان اللہ۔ زوجنی ابنتہ، اپنی بیٹی کا نکاح مجھے مصطفیٰ سے کیا، وحملنی الی دار الہجرۃ، مجھے ہجرت کی رات کندھوں پہ سوار کر کے لے کے چلا۔ مفتی عامر یاخان گجراتی فرماتے ہیں 11 میل، کتنے بول؟ میں نے کہا کائنات میں کوئی ماں ایسا بچہ پیدا نہ کر سکی جو ابو بکر جیسا عاشق مصطفیٰ، پاؤں میں چھالے آ کے خون نکلنا شروع ہو گیا، لیکن کیا مجال ابو بکر کی زبان پہ ایک سسکی بھی آئی ہو جس کی خاطر غار سور میں سام کا ڈنگ برداشت کر دیا، لیکن مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آنے دیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے مقام صحابہ میں عصر کی نماز چھوٹ گئی، لیکن مصطفیٰ کی نیند میں خلل نہ، کیوں؟ یہ تعظیم تھی، نماز اللہ کا فرض تھا، تو ان صحابہ نے تعظیم مصطفیٰ کو اللہ کی عبادت میں مقدم کر دیا، نبی کی تعظیم ہو گئی، اللہ عبادت کو بھی قبول فرما لے گا۔ لیکن ہمارے حال بڑا برا ہے، چلے کاٹتے ہیں، بستر لے کے چلتے ہیں، جگہ جگہ پہ تقریبیں دی ہوتی ہیں، کہیں 6 روزہ کہیں 40 دن، لیکن معذرت کے ساتھ جہاں تعظیم مصطفیٰ کی بات ہے شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ جس کو صحابہ نے مقدم کیا تم اسے مؤخر کر رہے ہو۔ ارے صحابہ نے نہیں کیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے پہلا کام یہ ہے اگر مومن ہونا ہے تو اللہ کو مان، اللہ کے بعد اللہ کے رسول کو مان، پھر ماننے کے بعد رسالت توحید رسالت کے اقرار کرنے کے بعد دوسرا کام مصطفیٰ کی تعظیم کر۔ عبادت کا درجہ وَتُسَبِّحُوا، عبادت بعد میں، پہلے مصطفیٰ کی تعظیم، کہو نا سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ تو منافقوں کا رد کرنا تھا جو سرکار کے زمانے میں تھے، وہ عبادت کا کیا کرتے تھے، سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، کبے جبے داڑیوں والے، بڑے بڑے قد والے، لیکن تھے منافق، تھے پکے جہنمی و لعنتی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن فرماتا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں، کیوں؟ کہ نفاق چھپایا بغض مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو نے دل میں میرے نبی کا بغض رکھا، تجھے ہر بات بدعت، ہر بات شرک، کیوں؟ کیا اس میں نبی کی تعظیم نہیں؟ ہم مصطفیٰ کا نام سن کے گھٹتے چومتے کیوں؟ ارے کسی وزیر اعظم کے نام پہ نہیں، کسی باپ کے نام پہ نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے۔ اس میں حرج کیا ہے؟ سیلیبریٹ ہوتا ہے، سالگرہ ہوتی ہے، کوئی بدعت کا فرقہ نہیں، جیسے سنی اٹھا آئے ربیع الاول آ گیا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا۔ جب ہر جگہ سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جیسے شام بارش کے دنوں میں یا کان کھجورا بارش کے دنوں میں کاکروچ بارش پڑتی نا بلوں سے باہر نکل آتے، ایسے ان کی طرح لپٹتے ہیں، ادھر سے ڈنگ مار، وہ بدعت ہو گیا، شرک، کیوں؟ ابے منہ بند کر، تیری اوقات کیا ہے؟ ابھی تو کل اپنے بچے کی سالگرہ کر کے بیٹھا، بھول گیا؟ کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ نبی کی تعظیم کے لیے دلیل مانگتا تو مومن ہے یا منافق ہے؟ پورا قرآن مصطفیٰ کی تعظیم ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ ساری حدیثیں مصطفیٰ کی تعظیم کے اوپر ہے۔ ابو بکر نے تعظیم نہیں کی، حضرت علی نے تعظیم نہیں کی، کیسے کیسے تعظیم کے واقعات ہیں، لیکن لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ اور پھر آئیے فرمایا وَآتَاكَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ،
اپنے مال سے بلال کو آزاد فرمایا۔ رحم اللہ عمر یقول الحق ان کان مرن و تارک الحق و مال و صدیق، رحم اللہ عثمان تستحیل ملائکہ، رحم اللہ علی اللہم عادل الحق ماہو حیث دار۔ کہو نا سبحان اللہ۔ حق 4 یار کی نسبت سے سرکار نے ترتیب کے ساتھ 4 یاروں کا نام ذکر فرمایا۔ ان کی محبت کی یہ بغیر سے صحابہ سے محبت نہ کی اور اہل بیت سے محبت کی تو کبھی اپنا ایمان ہی بچا سکتا۔ الا خبردار ان مثلا اہل بیتی، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال فیکم تم لوگوں میں کیسی ہے؟ مثل سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من راکبہا فقد نجا، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا۔ اور کہو نا سبحان اللہ، جو سوار ہو گیا نا ومن تخلف عنہا ہلاکا، جو اہل بیت کی محبت کی کشتی سے پیچھے ہٹا ہلاک ہو گیا۔ حضرت حر جو یزیدیوں کی طرف سے تھے، لیکن جب آئے امام حسین کی طرف چلے گئے، فرمایا جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوا سب سے پہلا سوار ہونے والا حر تھا۔ ایڑی گھوڑے کو لگا کر امام حسین کے قدموں میں سب سے پہلے شہید ہونے والا حضرت حر تھا۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگا وہ بخشا گیا۔ حضرت حر کے سابقہ اعمال نہیں دیکھے، دیکھا رب نے اہل بیت کی محبت میں مرا اٹھا کے جنت میں داخل فرما دیا۔ اللہ یا علی، ہائے 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 ہائے۔ اور پھر دیکھیے آخری حدیث پاک سنیے، اصحابی کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، مشکات المصابیح، میرے صحابہ تاروں کی طرح، ان میں سے کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ 2 حدیثوں کو ملا کے اب کون بولا؟ بریلی کا تاجدار، کہو نا سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت بولا، سنیوں کا پیشوا بولا، عاشقوں کا سردار بولا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ مصطفیٰ نے تارے صحابہ کو حدیث میں فرمایا، اپنی اہل بیت کو کشتی بولتے ناؤ فارسی میں، فرمایا نجم ہے یعنی صحابہ نجم ہے اور ناؤ کشتی عطرت رسول اللہ کی۔ کشتی اگر رات کو چلے تارے نہ ملے غرق ہو جائے، اور اگر سمندر عبور کرنا ہو کشتی کے بغیر بندہ پار ہی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، صحابہ کا دامن بھی پکڑنا پڑے گا اور کس کا؟ اہل بیت کا دامن بھی پکڑنا پڑے گا۔ چونکہ وقت کم ہے، بخاری شریف کے اندر باغ فتح کا مسئلہ لوگ اس کو لے کے بڑی ڈنڈی مارتے ہیں، شیخین کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں باغ فتح جو سرکار کو وراثت میں ملا تھا وہ وراثت میں نہیں ملا تھا سرکار اسلام کو، وہ جب یہودیوں نے بغیر جنگ خود سرکار کو دے دیا تھا باغ فتح نبی پاک علیہ السلام کو۔ سرکار کا وصال ہوا، بی بی فاطمہ تو زہرا کوئی چیز کا علم نہیں تھا، وہ گئی جا کے حصہ مانگا، آپ نے بڑی محبت اور شفقت سے سرکار کی حدیث بیان کر دی۔ حضور نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ او کما قال علیہ السلام، جو ہم چھوڑتے ہیں وراثت میں ہم اپنے مال کا کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑتے ہیں امت مسلمہ کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ امی جان نے سنا، سن کے تشریف لے گئے، کوئی اعتراض نہیں کیا، ان کو حدیث کا پتہ نہیں تھا، ادب سے۔ اور سنو ابو بکر صدیق تیری جرت کو سلام، وہیں فرمایا یہ نہیں سمجھنا کہ میں تیرے مقام کو نہیں جانتا، تو مصطفیٰ کے لخت جگر ہے، تیرے اوپر میری بیٹی کی عظمت قربان، میں عائشہ کے اوپر فاطمہ تجھے برتری دیتا ہوں، اپنی بیٹی عائشہ پہ فاطمہ تجھے ترجیح دیتا ہوں، اپنی بیٹی عائشہ کے آگے فاطمہ تجھے فضیلت دیتا ہوں۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ القرابۃ رسول اللہ احب الی من قرابتی، اے میری بچی رسول اللہ کے قرابت دار ابو بکر کے قرابت دار سے بھی زیادہ عزیز ہیں، مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ مصطفیٰ کے رشتہ دار عزیز ہیں۔ لوگ اس حدیث کو لے کے نہ جانے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کے اوپر کیسے کیسے لان تان کر کے ان کو خائن دھوکے باز معاذ اللہ جہنم میں جانے والی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب آگے دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھی، اب مقام حسین شروع ہو رہا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ عصر کی نماز پڑھی نا، عصر کی نماز پڑھ کے جب باہر نکلے دیکھا امام حسن مجتبیٰ کھیل رہے تھے، بخاری شریف کے حدیث پاک کھیل رہے تھے، تو فجال تو انہوں نے فحملوا علی عاتقی، ان کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ بی ابی کا اللہ کی قسم شبیہ بالنبی لیس شبیہ ما بی علی، علی یہ دونوں مصطفیٰ کے مشابہ ہیں، تیرے مشابہ نہیں ہیں۔ وہ علی یضحکو، حضور مولا علی مسکرا رہے تھے۔ اچھا ایک اور روایت کے مطابق یوں آتا ہے
کہ آپ حسن و حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے ان کے پاؤں چومتے تھے. ہاں ہاں کون ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق پاؤں چوم رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور آپ پاؤں کیوں چوم رہے ہیں؟ کہ بچے بازاروں میں کھیلتے پاؤں گندے ہوتے ہیں. فرمایا علی تو ان کو ان میں نہ دیکھا کر، ان میں حبیب کا غور کیا کر، ان میں مصطفیٰ کو ڈھونڈا کر. علی بیٹے تیرے ہیں، شبی تیرے نہیں، شبی اپنے نانا کے ہیں. ہم جب مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں تیرے بچوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں. یہ محبت ہی حسنان کریمین سے. اور پھر اصحابہ کے اندر السوائر المحرہ کے اندر صحیح روایت ہے، حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی شریف کے ممبر کے اندر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں. امام حسین جلوہ گر ہوئے، چونکہ سرکار کا وصال ظاہر ہوا تھا، زخم تازہ تھا، کم عمر تھی ان کی. وہ آئے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو گئے. حضرت عمر کو فرماتے امام حسین، عمر میرے باپ یعنی رسول کریم کے ممبر سے نیچے اتر، اپنے باپ کے ممبر پر جا کے بیٹھ. اب یہ بات اگر کسی سلطنت کے بادشاہ کا کوئی بچہ کہے تو انجام کیا ہوگا؟ گردن قلم، یا اس کے بچے باپ کو پھانسی دی جائے گی کہ توہین سمجھے گا وہ. آئے ہائے جنہیں ملا سب مصطفیٰ کی جوتیوں کی برکت سے ہو، جن کو ملا صدقہ سارا اہل بیت کا ہو. ممبر سے نیچے اترے، شفقت کا ہاتھ رکھا، اٹھا کے ممبر پر ساتھ بٹھایا اور پھر ادب سے عرض کیا، اے نواسہ مصطفیٰ، عمر کے باپ کا کوئی ممبر نہیں. یہ مرتبہ مقام جو آج عمر کو ملا یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی جوتیوں کی برکت سے عطا ہوا ہے. اللہ یا رسول اللہ، یا زندہ باد زندہ باد. اب آئیے پھر اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی شریف کے اندر آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. تو امام حسن مجتبی آئے اور فرمایا کہ امیر المومنین مجھے میرا حق دیجئے. آپ نے 1000 درہم انہیں عطا کیے. امام حسین نے 1000 درہم. حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ آئے، ان کو 500 درہم دیے. وہ کہتے ہیں ابا حضور یہ کیا آپ نے کی؟ یہ انصاف نہیں ہے. میں ان سے پہلے اسلام لایا، میں نے ہجرت کی اور میں جہاد میں نے سفر کیا. میں سرکار کے سامنے اس ٹائم صحابہ کو تلوار چلانا سکھاتا تھا. حسن و حسین تو گلیوں میں کھیلتے تھے. ان کو 1000 درہم، اپنے بیٹے کو 500 درہم. آپ نے فرمایا اے جانے پدر، جملہ سنو، تیرے جملے سے مجھے روحانی دکھ ہوا ہے. تو پہلے فضیلت حسن و حسین جیسی لا مقام حسن و حسین جیسا لا، حسن و ان کے جیسا نانا لا، ان کی جیسی نانی لا، ان کے جیسا باپ لا، ان کی جیسی ماں لا، ان کے جیسا چچا لا، ان کے جیسی پھوپھی لا، ان کے جیسی خالہ لا. ارے تو نہیں لا سکے گا. سن، ان کا باپ علی ہے، ان کی ماں فاطمہ ہے، ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، ارے ان کے ماموں مصطفیٰ کے 3 بیٹے ہیں. ارے ان کی خالہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم ہے. ارے ان کی پھوپھی ام ہانی ہے، ان کے چچا حضرت جعفر طیار ہے. میرے بچے تو نہیں لا سکے گا. جب تجھے یہ مقام فضیلت حاصل نہیں تو برابری کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ دیکھیے کیسا ہے رشتہ ہے. اپنے بچوں سے زیادہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بچوں کو عزیز جانا کرتے تھے. خدا کی قسم یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کے ساتھ یہ محبت تھی، یہ وابستگی تھی. اب اس کو کیا کہیے. آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا کہ جن کے بارے میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. یہ بات صحیح معنوں میں کہا جائے تو اس لیے درست نہیں کہ اور بھی ایسے ملتے ہیں صحابہ کہ جن سے نبی پاک علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں. آئیے 1-2 باتیں آپ کے سامنے میں اور ذکر کیے جاتا ہوں. محبت سے پہلے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم و آلہ و صحبہ بارک وسلم. اب دیکھیے امام حسن مصطفیٰ امام حسین سے پہلے پیدا ہوئے. امام حسین ابھی پیدا نہ ہوئے. حضرت عباس کی بیوی حضرت ام فضل سرکار کے چچی سرکار کے پاس آئی، کہتی ہیں حضور مجھے خواب آئی کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا اتر کے میری گود میں آ گیا. پر حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر تو بڑی خیر ہے، بڑی مبارک ہے. کہتی میں تو ڈر گئی ہوں. فرمایا تالید فاطمہ تو انشاءاللہ غلامن یکون فی حجری، ان قریب میری فاطمہ ایک بچے کو جنے گی جو تیری گود میں آئے گا. ہائے ہائے، یہ ہے غیب کی خبر. یعنی یہ بتایا لڑکی نہیں لڑکا ہوگا. اور کون ہوئے؟ امام حسین ہوئے. کون ہے؟ سبحان اللہ. مصطفیٰ نے اٹھا کے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈالی، بیٹا چوس. یہ گھٹی ہے
کسی کو شہد کی گٹھی، کسی کو کھجور کی گٹھی ملتی ہے اور امام حسن امام حسین کو کیا؟ مصطفیٰ کی زبان کی گٹھی، زبان چوس رہے ہیں، ہائے ہائے کون ہے سبحان اللہ۔ اور پھر تھوڑی دیر میں سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ جس کی گود میں چاند سورج سے روشن چہرے والا بچہ ہو تو چہرے پر جایا تو نہیں کرتے، چہرے پہ تو خوشی آنی چاہیے۔ آقا کیا بات ہے؟ فرمایا ابھی بھی جبریل آئے اور مجھے بتا کے گئے کہ کربلا کے میدان میں میرے حسین کو میری امت کے غدار لوگ بڑے ظلم بربریت کے ساتھ شہید کریں گے، اور وہاں کی مٹی بھی لائے اور سرکار نے ان کو دکھائی، سرکار نے ان کو دکھا۔ سرکار نے فرمایا اولادنا اقبادنا، اولاد جو ہوتی نا وہ جگر کے ٹکڑے ہوتی ہیں۔ یہ حسن حسین کیا تھے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جگر کے، ارے بولو کیا تھے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جگر کے یہ وہ تھے آئے ہائے ہائے کہ جن کے لیے سرکار نے ممبر کو چھوڑا۔ یہ وہ تھے کہ جب سرکار، اب عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ سرکار رکوع کی حالت میں ہوتے تو امام حسن مجتبیٰ ٹانگوں سے گزرتے، مصطفیٰ ان کے لیے ٹانگوں کو کشادہ فرما دیتے۔ کہتے ہیں کبھی آگے سے گزرتے، ان کی معصومانہ اداؤں سے مصطفیٰ کو رنج نہ ہوتا بلکہ ان کا دل بہلاتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، مسند امام احمد حنبل کی صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، کہتے ہیں عشاء کا وقت تھا، سرکار نے امام حسین کو کندھوں پہ اٹھایا، نماز کے لیے لائے۔ اب دیکھو نا منظر کیسا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ امام حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے لائے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھی، ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، بولا وہ صحابی کہتے ہیں میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے نماز اس میں سر اٹھا کے مصطفیٰ کو دیکھا۔ میں کہتا ہوں صحابی نماز اٹھا کے دیکھے تو نماز نہیں ٹوٹتی، ارے تو کہتا ہے کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی، تو کیسا امتی ہے؟ کہتے میں نے دیکھا کہ حسن و حسین سرکار کے پشت انور پر سوار تھے اور سرکار سبحان ربی الاعلیٰ فرما رہے تھے، سبحان ربی اعلیٰ۔ سجدہ لمبا ہو گیا مصطفیٰ کریم کا، سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی، صحابہ عرض ہوئے، عرض گزارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ دوسرا سجدہ اتنا طویل، کیا وجہ ہے؟ ہم سمجھے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، سرکار نے فرمایا نہیں، حسن و حسین مصطفیٰ کی پشت پہ سوار تھے، میں ان کو گرانا نہیں چاہتا، ان کو گرانا نہیں چاہتا۔ ارے سرکار ایک مرتبہ بی بی فاطمہ تو زہرا کے گھر کے قریب سے گزرے، امام حسین رو رہے تھے، مصطفیٰ جلدی جلدی اندر گئے، فرمایا میری بیٹی کیا بات ہے، حسین کو رونے نہ دیا کر، تجھے نہیں پتا حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جو مصطفیٰ حسین کا رونا نہ برداشت کرے، جن یزیدیوں نے حسین کے پورے خاندان کو اجاڑ دیا، سمجھو قہر الہی کیسے برسے گی، اللہ کا غضب کیسا ہوگا، مصطفیٰ کا غضب کیسا ہوگا، حشر کا دن کیسے عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے۔ آج بھی جو یزیدیت والے زندہ ہیں، جو معاذ اللہ امام حسین کو باغی کہتے ہیں، یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آج بھی یزیدی زندہ ہیں، آج بھی یہ لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ خدا را ایسے غداروں کو، منافقوں کو پہچانو، اپنی نمازوں کو غارت ہونے سے بچاؤ، عاشقان مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ تو سرکار نے فرمایا حسن و حسین میری پشت پہ سوار تھے،